میرے شیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرمانے لگے کہ ایک بندہ شہید ہو گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ میں اپنے یہ سوشل میڈیا کے توسط سے سننے والے کارکنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اڑے یار شہید ہو جائیں گے انشاءاللہ مزے ہوں گے، بس شہادت تو یہ تو ضروری نہیں ہے شہادت ملے، ہر مدعی کے واسطے یہ دار و رسن کہاں۔ ہاں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بستر کی موت سے بچا لے، اللہ ہمیں موت شہادت کی عطا فرمائے، مرنا تو یہی ہے تو چلو موت بھی قیمتی بنا کے چلے جائیں۔ تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے یار شہید تو ہو جائیں گے، ابے بھائی شہید تو چلو ہو گئے ٹھیک ہے بخشش ہو جائے گی، کچھ نیکیاں کچھ عبادت کچھ نفلیں وہ بھی تو زیادہ ہوں۔ تو مفتی حسن صاحب میرے شیخ دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ ایک بندہ شہید ہوا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا اللہ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن نیکیاں کم تھیں، نیکیاں کم تھیں، یعنی جنت وہ آباد اور وہ گنجان نہیں ملی جس طرح ہونی چاہیے۔ تو اس کا تو یہی سلسلہ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام دے کر اس امت کو کتنی پیاری نصیحت بھی کی اور فکر بھی کروائیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک نیکی کا پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ ایک آدمی جنت میں بیٹھا ہوگا، اس کو خوشبو آئے گی، اے اللہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے بڑی پیاری، کہا جائے گا تیرے سے صرف ایک نیکی زیادہ رکھنے والا، ایک درجہ زیادہ رکھنے والا سو رہا ہے، سوتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی ہے تو اس کے جسم سے یہ خوشبو آئی ہے۔ اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں ایک سبحان اللہ میری اور ہو جاتی، ایک ماشاءاللہ الحمدللہ ایک نیکی زیادہ ہوتی تو کم از کم اس والے مقام پہ تو پہنچتا نا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری خوشبوئیں بھی آ رہی ہوں گی کسی کو، لیکن آج دنیا میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا، ناگن والا سوچتا ہے یار کاش ڈیفینس میں میرا گھر ہو، ڈیفینس والا سوچتا ہے یار بیریا ٹاؤن میں ہو، تو وہاں تو جنت میں تو زیادہ وہ انسان کو ہوگی کہ یار کچھ دنیا میں زیادہ ہی کر لیتے تو ذرا جو ہے وی آئی پی جگہ پہ لوکیشن مل جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے، اپنے عرش والی چھت والی، اللہ کا عرش ہے جنت الفردوس کا چھت، وہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آج رات کی برکت سے وہ جنت ہمیں نصیب فرمائے۔